جب بھائی کا
تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا۔ جب لوگ بچانے گئے لاش شہداء کے، حق نہ جتا کے بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، ہائے بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا۔ جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مستر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مستر، اب آئے ہو بابا۔ جب شام کے فراق میں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہو، تے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہو، تے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل کیسا یہ بھرا
پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کے کو نشان رس کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی کو کلیجہ، یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی سجاد رو رہے ہیں، زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام
شام آئی ہے اولاد سیدہ پر ہے سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر آج ہی شام تھی وہ کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے ہر بھائی کا اس کے لاشا ہر عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ ارے اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر اور بازو کہیں پڑے ہیں اور لاشا کہیں پڑا ہے اور بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے اور زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے اور روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب فرش عذاب چھا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر اور جو گھر میں دو قدم بھی جو گھر میں دو قدم بھی اور پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے اور پہرے پہ آ گئی ہے تنہا عالم اٹھا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر اور آخری شعر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو علم بابا اور زانوں پہ رکھ کے سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا اور زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا بسا اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيدنا
غریبا قیامت کا ہے چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما خیمہ سادات سے اٹھا دھواں ہائے قیامت کا ہے سما ڈھل گیا دن ختم لڑائی ہوئی موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی چاک گرے با خدائی ہوئی خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی لرزی زمین کا اٹھا آسمان ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما اور مادر اکبر کا عجب حال ہے دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے اور کہتے ہیں دل تھام کے روتے ہوئے کھو گئے اس بن میں سہارے میرے مر گیا ہائے میرا کڑیل جوان چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما ماں ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں اور ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں اور اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں رہ گیا ہائے میرا بچہ قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا قیامت کا ہے سما ہائے یہ بیچارگی یہ بے کسی دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی اور در میں آپ لاشوں
छाने लगी शाम गरीबा हाय कयामत का है समा برائے خشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللهم صل على محمد شريكة الرسالة زينب بنت علي بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد شہید ہو گئے جبرن میں سید والا شہید ہو گئے جبرن میں سید والا تو لٹ کے قافلہ بیووں کا خاک پر بیٹھا بلا کے منشیوں کو ابن سعد نے یہ کہا کہ فتح نامے لکھو جلد جلد دیر ہے کیا کہ فتح نامے لکھو جلد جلد دیر حقیقت اپنے قتال و جدال کی لکھنا شکست فاتح خیبر کے لال کی لکھنا جدا عریضہ لکھو ایک برائے ابن زیاد کے نام پنجتن اب میٹ گیا مبارکباد نظر فتح کی تو سر امام عباد کیا ہے خوش تجھے میں نے تم مجھ کو کیجیو شاد کیا ہے خوش تجھے میں نے تم مجھ کو کیجیو شاد نہ لایا دھیان میں خیر النساء کے رونے کو نہال فاطمہ کاٹا نہال ہونے کو نہ لایا دھیان میں خیر النساء کے رونے کو نہال فاطمہ کاٹا نہال ہونے کو مدینہ بتاؤ روم و مصر شہر حلب جو ملک ہو ملک میں ارسال فتح نامے اب ہر ایک نامے میں ہو مندرب یہی مطلب حسین قتل ہوئے بیردا ہوئی زینب حسین قتل ہوئے بیردا ہوئی زینب نگوس راج امامت کا تخت و تاج ہوا جو پوچھو تخت کا مالک یزید آج ہوا نگوس راج امامت کا تخت و تاج ہوا جو پوچھو تخت کا مالک یزید آج
کے خط میں مبالغہ ہو رقم خیال جنگ سے پہلے تھا ہم کو یہ ہر کہ 2 مہینے لڑے حسین کم سے کم بہادران عرب ہے شریک شاہ امت بہادران عرب ہے شریک شاہ امت علی کے سینے کا ہے زور ان کے سینوں میں سر حسین کٹے گا کئی مہینوں میں علی کے سینے کا ہے زور ان کے سینوں میں سر حسین کٹے گا کئی مہینوں میں مگر ہوئی جو لڑائی بروز عاشورا دہام تھی ماہ محرم کی جمعے کا دن تھا نہ 2 مہینے کٹے اور نہ ایک دن گزرا تمام لشکر شبیر دوپہر میں تمام لشکر شبیر دوپہر میں ہوا سحر سے ظہر تلک شاہ کی سپاہ کٹی بوقت عصر محمد کی بوسگاہ سحر سے ظہر تلک شاہ کی سپاہ کٹی وقت عصر محمد کی سپاہ کٹی شہید ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نشینوں پہ سوگواروں غریب دیتے ہیں پرسان تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی
پہلی منزل سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نربے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بیوی تمہارے غلام حاضر ہے مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریبا کے گھپ اندھیرے میں زمین غر میں یتیمی کی سختیاں بھی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بھی جناب مادر شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے تسلیوں کا پیام ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گوشت کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کدھر ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کدھر ڈھونڈے نہ اس طرح کوئی کہتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی نہیں
حسنینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ سلام محسن اسلام خستتن لاشو سلام تم پہ شہید شو کہ بیٹا بن لاشو سلام تم پہ رسولو بطول کے پیارو سلام مہر شہادت کے گرد سیارو بچے تو اگلے برس ہمیں ہے اور یہ غم پہ ہے جو چل بسے تو ہمارا سلام آنکھ ہے قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اے میرے مولا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عزادارانی مضمون کربلا شام غریب آ گئی میں یوں کیوں نہ کہوں کہ آج سکینہ کی یتیمی کی پہلی رات آج فاطمہ کبریٰ کی یتیمی کی پہلی رات آج بی بی لیلا کی بے وزی کی پہلی رات آج بی بی رباب کی بے وزی کی پہلی رات ہے میں یوں کیوں نہ کہوں آج سکینہ کے تماچے کھانے کی پہلی رات میں دیکھ رہا ہوں کل سے آپ شبداری میں ہو پورا دن آپ نے اعمال بھی کیے ماتمداری بھی کی سینہ زنی بھی کی نوحہ خانی بھی کی مرثیے پڑھے سلام پڑھے شام غریبہ کو جو رونے کے لیے آئے ہو ایک منظر خیر کرنا چاہتے ہوں دوپہر میں نے شہادت کے فکرے پڑھے کہ جس عرب کا یہ دستور تھا کہ جس جانور کو آسانی سے ذبح کرنا مقصود ہوتا اس کو سامنے سے ذبح کیا جاتا اور جس جانور کو اذیت دینا ہوتی اس کو سامنے سے نہیں بلکہ پسے گردن ذبح کیا جاتا اور اسی امام مظلوم کے بارے میں آپ کے میرے بار میں امام فرماتے ہیں السلام علی المذبوح من القفا سلام ہو اس حسین پر جس کو سامنے سے نہیں بلکہ پسے گردن ذبح دیا گیا رونے والوں میرا پڑھنا آسان آپ کا سننا آسان حسین کا سر تن سے جدا ہوا نہیں پڑتا ظالم نے لاشے کے ساتھ کیا بے حرمتی کی بس اتنا کہوں گا آگے شام غریبہ 1,00,000 شامی اور کوفی یہ ہاتھ جڑے ہوئے لفظوں کو سن لیجئے گا
پھر مصائب کا ربط بھی بن جائے گا، روحانیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ 1,00,000 کوفی اور شامی ہاتھوں میں نیزے لے کر، ہاتھوں میں تازیانے لے کر، ہاتھوں میں آگوں کی مشعلیں لے کر وہاں آئے جہاں پر 72 کا ماتم منایا جا رہا ہے۔ رونے والوں، انہوں نے سب سے پہلے خیام لوٹے، اس کے بعد ظالموں نے بنا پردہ کروائے علی کی بیٹیوں کے خیمے میں داخل ہوئے۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، کسی کے ہاتھ میں آگ کی مشعل ہے۔ رونے والوں، سب سے پہلے انہوں نے ظالموں نے خیام کو آگ لگائی۔ بی بی فاطمہ کبریٰ روایت کرتی ہیں، بی بی فرماتی ہیں جب ظالم آئے ہیں نا خیام کے اندر، اس وقت ہر بی بی اپنے اپنے شہید کا غم منا رہی تھی۔ کوئی کہہ رہی تھی واہ غربتا، کوئی کہہ رہی تھی واہ علی اکبرا، کوئی کہہ رہی تھی واہ قاسمہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ عباسہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ قاسمہ۔ مجھے اس منبر کی عظمت کی قسم، بی بی فرماتی ہیں جیسے ہی ظالم اندر آئے ہیں نا، ان کے ہاتھوں میں تازیانے تھے، ان کے ہاتھوں میں آگوں کی مشعلیں تھیں، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک ایک بی بی کے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ بی بی تڑپ کر فرماتی ہیں ہم اپنے اپنے شہیدوں کا غم بھول کر ہم آگے آگے بھاگنا شروع ہوئی۔ رونے والوں، ظالم نے کیا کیا، بی بی فاطمہ کبریٰ کی پشت پہ اتنی زور سے نیزہ مارا، حسین کی شہزادی منہ کے بل زمین پہ گری، حسین کی شہزادی کے منہ سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ رونے والوں، ظالم نے نیزے کی انی سے شہزادی کی سر کی چادر اتاری۔ بی بی فرماتی ہے میں غش کھا کر بے ہوش ہو گئی، کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آئی، میں نے سامنے کیا دیکھا، بی بی زینب عالیہ کھڑی ہے۔ بی بی زینب عالیہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے پھپھی اماں دیکھ، حسین کی بیٹی کے پاس چادر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس چادر ہے تو مجھے دے دو۔ رونے والوں، بی بی نے سر پیٹ کر کہا بیٹی فاطمہ کبریٰ میری طرف دیکھ۔ رونے والوں، اب بی بی فاطمہ کبریٰ نے زینب کو دیکھا، کیا دیکھتی ہیں، بکھری ہوئی زلفیں ہیں، منہ پر تماچوں کے نشان ہیں، بی بی کا کرتا جلا ہوا ہے، بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے فاطمہ کبریٰ میری چادر بھی ظالم لے گیا۔ یا دہرا یا دہرا یا دہرا۔ رونے والوں، ایک منظر آپ نے محفوظ کر لیا، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ خیموں کو آگ لگ گئی۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے حسین کی چھوٹی شہزادی خیام سے باہر بھاگ رہی ہے، جس کا نام شہزادی سکینہ ہے۔ اس کے کرتے کے دامن پہ آگ لگی ہوئی ہے اور مقتل گاہ کی طرف جا رہی ہے جہاں پر بابا حسین کا لاشا ہے۔ چونکہ بڑی محبت ہے حسین کو سکینہ سے، سکینہ کو حسین سے۔ رونے والوں، شہزادی بھاگ رہی ہیں مقتل گاہ کی جانب، راستے میں شمر لائن میں گیا۔ بی بی نے صرف شمر سے یہ پوچھا یا شیخ حل رأیت ابی، کیا تو نے میرے بابا حسین کو دیکھا ہے؟ اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں، شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ میرے سنی شیعہ دوستو، یہاں حق یہ بنتا ہے کہ شیعوں کو یہ فکرہ سن کے مر جانا چاہیے۔ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ذاکر بھی ہوں، آپ کا مہمان بھی ہوں، ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر میری بات کا جواب دینا۔ بی بی شہزادی سکینہ نے سوال ہی کیا تھا نا شمر سے، کوئی جرم تو نہیں کیا تھا۔ شہزادی نے کیا پوچھا، اے شیخ کیا تو نے میرے بابا حسین کو دیکھا ہے؟ حق تو یہ بنتا تھا ظالم جواب دیتا یا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ رونے والوں، برداشت کر سکو گے جن کی چھوٹی اولادیں ہیں، خاص طور پہ جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، میں معافی مانگتے ہوئے فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ رونے والوں، ظالم نے جواب کچھ اس انداز میں دیا، ظالم نے اپنے ہاتھوں سے شہزادی سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ رونے والوں، شمر کا قد لمبا تھا، شہزادی کا قد چھوٹا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں منظر بناتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا، فکرے کو خود آپ نے سمجھنا ہے۔ رونے والوں، اس نے شہزادی سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، شہزادی کو اتنا بلند کیا جتنا اپنا قد تھا، دوسرے ہاتھ سے ظالم نے اجر رسالت دینا شروع کر دیا۔ رونے والوں، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن جب بی بی کو تماچے لگے،
بی بی کا رخ پھر گیا مقتل گاہ کی جانب، رو رو کے کہتی رہی او بابا حسین دیکھ جو سکینہ تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی، اسی سکینہ کو شبر لعین تماچے مار رہا۔ ماتم جن کو ماتم کرنا تھا، شام غریبہ ہے، شام غریبہ، یہ لہرا یہ لہرا یہ لہرا۔ یہاں ایک فکرہ پڑھ دوں، یہاں فکرہ پڑھ دوں، اگر آپ کی آمادگی ہو گئی ہے تو رونے والوں، اگر تماچے مارے ہوتے ظالم نے، خدا کی قسم آگے نہ پڑتا۔ صرف شیعہ نہیں، برادران اہل سنت کی مقتل میں بھی ملتا ہے۔ آج تک آپ یہی سنتے آئے ہو نا کہ ظالم نے تماچے مارنے کے بعد سانس لے لیجئے، چونکہ قیامت کا فکرہ کہنے لگا ہوں، وصول کر لیجئے گا، اگر وصول ہو گیا شام غریبہ کی مجلس میں آنے کا حق تمام ہو جائے گا۔ یہی سنا ہے نا کہ ظالم نے تماچے مار کر اس کے بعد شہزادی کے کانوں سے در اتارے۔ میں معافی مانگ لوں، پہلے معافی مانگ لوں، اشارہ دے کر گزر جاؤں گا، اشارہ آپ نے خود سمجھنا ہے۔ یہ علم عباس پر میرا ہاتھ ہے، اگر غلط پڑھوں تو بی بی کا منکر بنوں، اور اگر درست پڑھوں تو بی بی آپ کی اور میری حامی و ناصر ہوں۔ خدا کی قسم ذاکرین علماء آپ کے ڈر سے نہیں پڑھتے۔ ظالم نے کانوں سے در کھینچے نہیں بلکہ اس طرح چینے ہیں کہ بی بی کے کانوں سے تازہ خون کی جاری ہو گئی، بی بی کی لوئیں پھٹ گئی۔ رونے والوں میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ بی بی کا رخ یقیناً پھر گیا ہوگا مقتل گاہ کی جانب، رو رو کے کہتی ہوگی بابا دیکھ تیری سکینہ کے ساتھ اجر رسالت کس انداز میں دیا۔ یا لہرا یا لہرا یا لہرا، اللہ کرے میں لفظ سمجھا کے پڑھ سکوں۔ رونے والوں میرا دل چاہ رہا ہے، یہاں پہ حسین کی شہزادی کا تو تذکرہ ہم نے کر لیا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اب اس شہزادی کا بھی تذکرہ کریں جو جناب مسلم کی شہزادی۔ حسین کی 4 سالہ بیٹی کے مصائب سن لیے نا آپ نے، مصائب کا فکرہ سن لیا۔ اب میں جناب مسلم بن عقیل کی بیٹی کا مصائب ایک دکھ پڑھنا چاہتا ہوں شام غریبہ سے، جو شام غریبہ سے جڑا ہوا ہے۔ شہزادی کی ظاہری عمر 6 یا 5 برس بتائی جاتی ہے کتابوں میں، 5 یا 6 ایئر کی ہے یہ شہزادی۔ ان کا نام ہے عاتقہ بنت مسلم، نام یاد کر لیجئے۔ اور اس شہزادی کی شہادت ظلم جو ہوا ہے وہ اسی شب کو ہوا ہے، شام غریبہ میں۔ شام غریبہ کے مسائل پڑھ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے سر اٹھانا، اگر لفظ سمجھ میں آ گئے تو شام غریبہ میں آنے کا مقصد تمام ہو جائے گا۔ میری تحقیق کے مطابق، چونکہ تاریخ پڑھتے ہوئے شب و روز گزرتے ہیں میری تحقیق کے مطابق صحرائے کربلا کی وسعت میں جو سب سے بڑا مصائب ہے نا، وہ رات کے اس پہر میں علی کی بیٹی کا جلے ہوئے خیموں کا پہرا دینا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جنہوں نے لفظ سمجھ کے ہے کہہ دیا، بی بی آپ کا ہے کہنا، ماتم کرنا رونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جی میں پھر پڑھتا ہوں۔ علی کی بیٹی کا رات کے اس پہر میں جلے ہوئے خیمے کا، ڈاکٹر صاحب جلے ہوئے خیموں کا پہرا دینا ہے۔ چونکہ یہ جو کربلا سے لے کر شام، شام سے کربلا، اور کربلا سے شام، شام سے مدینہ، یہ جو مثلث ہے نا، ٹرائنگل ہے، تکون ہے، اس کو کہتے ہیں تاریخ کربلا، تاریخ ستم۔ یعنی مدینہ سے کربلا، پھر سن لیجئے، مدینہ سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے پھر مدینہ، یہ جو ٹرائنگل ہے اس میں آل محمد کا پورا مصائب ہے، اسی ٹرائنگل میں۔ خدا کی قسم میں پھر کہہ رہا ہوں، میری ریسرچ کے مطابق اہل بیت رسول کا جو سب سے بڑا مصائب ہے نا صحرائے کربلا کی وسعت میں، پھر کہہ رہا ہوں لفظ سمجھ کے سن لینا، علی کی بیٹی کا اس وقت میں جلے ہوئے خیموں کا پہرا دینا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ نوجوان ششدر ہو کے، حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کیا یہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگنے سے بڑا مصائب ہے؟ کیا یہ قاسم کے ٹکڑے ہونے سے بڑا مصائب ہے؟ کیا یہ اون محمد کے لاشوں سے پامالی سے بڑا مصائب ہے؟ کیا یہ جو جناب حسین کی شہادت سے بڑا مصائب ہے؟ رونے والوں میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں مکتب اہل بیت کا، میری کیا مجال کہ میں یہ ڈیسائیڈ کروں کہ کون سا بڑا مصائب ہے، کون سا بڑا مصائب نہیں ہے۔ لیکن آئی ایم سی والوں لفظ کہہ کے آگے بڑھنے لگا ہوں، لفظوں کو وصول کر لینا۔ رونے والوں آل محمد پر اگر لفظ سمجھ میں آ گیا تو قیامت ہو جائے گی۔
آل محمد پر حضور جتنا بھی مصائب آیا ہو، کسی بھی مصیبت میں علی نجف چھوڑ کے کربلا نہیں آئے۔ اجرکم اللہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر لفظ دھیان سے سن لیا، توجہ سے سن لیا، قیامت ہو جائے گی۔ علی نے نجف اسی وقت چھوڑا جب بیٹی زینب کی آواز بلند ہوئی، بابا تو کہاں ہے؟ رونے والوں یہاں رکتے ہوئے نوجوان دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے شہزادی عاتقہ کے مسائل پڑھنے ہیں یہاں پہ، نوجوان دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے سمجھا کر فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حملے ہوئے ہیں نا خیام کی طرف شام غریبہ میں، حضور ایک دفعہ نہیں ہوئے، 2 دفعہ ہوئے۔ پہلی دفعہ انہوں نے خیام کو جلانے کے لیے حملہ کیا، خیام کو لوٹنے کے لیے حملہ کیا، لیکن جب یہ دوسری دفعہ حملہ کر رہے ہیں نا، یہ اب خیام کو لوٹنے کے لیے نہیں کر رہے، چونکہ جب انہوں نے خیام کو لوٹنا تھا، جب ان کی انٹینٹ تھی خیام کو لوٹنا ہے، جلانا ہے، اس وقت ظالم پیدل آئے۔ اللہ کرے میں سمجھا کے پڑھ سکوں، اللہ کرے میں شام غریبہ کی مجلس سمجھا کے پڑھ سکوں۔ اس وقت حضور یہ پیدل آئے، لیکن جب دوسرا حملہ کیا ہے نا انہوں نے خیموں پہ، یہ پیدل نہیں آئے بلکہ گھوڑوں پر آئے ہیں۔ اب سوال کیجئے کہ گھوڑوں پہ کیوں آئے ہیں؟ اس وجہ سے آئے ہیں میرے سنی شیعہ دوستو، تاکہ جو ایسے رہ گئے ہیں وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو جائے۔ اب منظر بنائیے گا، میں فکرہ سمجھا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب درمیان میں خیمے ہیں جو جل چکے ہیں، جو لٹ چکے ہیں، بیویوں کی سروں سے چادریں لٹ چکی ہیں، رونے والوں یتیم پیاسے بچے ہیں جو کبھی بھاگ کر ادھر جا رہے ہیں، کبھی بھاگ کر ادھر جا رہے ہیں۔ اتنے میں ابن سعد نے اعلان کیا، او کوفیوں شامیوں، اب چاروں طرف سے خیام کو گھیر لو اور اب گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسموں کو پامال کر دو، چونکہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ حسین کی بہنیں ہیں، یہ عباس کی ہمشیرہ ہیں، لہذا اب حملہ کیجئے۔ اب میری جانب دیکھنا، میں لفظ سمجھا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ درمیان میں خیمے جو جل چکے ہیں، چاروں طرف سے گھوڑوں نے ایک طور سے گھیر لیا، چاروں طرف سے گھوڑوں نے خیام کو گھیر لیا۔ رونے والوں ابن سعد نے جیسے ہی اعلان کیا کہ اے ابن اشکیا والو، اے فوج اشکیا والو، اب کر دو ان پہ حملہ۔ اب میں لفظ کہوں گا، اگر کہیں گے نا تشریح کرو، تشریح نہیں کروں گا، میں لفظ کہہ کے گزر جاؤں گا، اب آپ جانو اور آپ کا مقدر جانے۔ رونے والوں جیسا ہی اعلان کیا اس ظالم نے، جیسے ہی اس ظالم نے اعلان کیا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو گئے۔ بڑا بہادر ہے وہ شخص جو بھی ہاں نہیں کہہ سکا، جو بھی ماتم نہیں کر سکا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کو گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو گئے، شمال کے جنوب کو گئے، جنوب کے شمال کو گئے۔ رونے والوں جب گرد بیٹھی بی بی زینب عالیہ وہاں آئی جہاں عاتقہ بنت مسلم تھی، کیا دیکھتی ہیں کہ عاتقہ کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو چکا ہے۔ رونے والوں میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ شہزادی آئی کہاں پہ؟ جہاں پہ عاتقہ کا لاشا تھا۔ اب میری جان دیکھنا، میں سمجھا کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب عالیہ آئی، عاتقہ کے لاشیں کبھی سرہانے آتی ہیں، کبھی قدموں کی طرف آتی ہیں، کبھی سرہانے آتی ہیں۔ اللہ کرے میں سمجھا کے پڑھ سکوں، آپ سمجھ کے برداشت کر سکیں۔ بی بی زینب عالیہ عاتقہ کے کبھی سرہانے آتی ہے، کبھی قدموں کی طرف آتی ہے، پھر سرہانے، پھر قدموں کی طرف۔ جب 7 ٹائمز 7 دفعہ بی بی نے عاتقہ کے لاشے کا طواف کیا، چونکہ بی بی چاہتی ہیں کہ عاتقہ کا لاشا اٹھا کے کسی محفوظ مقام تک پہنچایا جائے۔ بی بی جب 7 دفعہ عاتقہ کو اٹھانے میں ناکام ہو گئی، بی بی کا رخ پھر گیا مقتل گاہ کی جانب۔ بی بی زینب عالیہ رو کے فرماتی ہیں، بھیا حسین، بھائی ماتم کے فکرے ہیں، بھیا حسین مجھے اس بات کا جواب تو دے، اگر قاسم کا لاشا اٹھاتے وقت تیرے پاس امامے کی صورت میں چادر نہ ہوتی تو تو بتا تو قاسم کا لاشا کیسے جمع کرتا۔ بھیا حسین دیکھ، عاتقہ ٹکڑوں میں تقسیم ہے اور میری چادر شمر لیل لے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم مظلوم کربلا، ماتم شام غریبہ،
मातम शाम गरीबा कहानी जा कोई भी सुनाएगा करबल की कहानी जा कोई भी सुनाएगा करबल की कहानी जा कोई भी सुनाएगा दिलवालों की आंखों से एक दरिया बहाएगा ज़हरा ज़हरा पुरसालों का ज़हरा ज़हरा पुरसालों बहत्तर का वो काफिला सरवर का जो शान से निकला था सुगरा को खबर क्या थी ना लौट के आएगा ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहत्तर का ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहत्तर का टूटी है कमर शह की घबराना मगर अकबर टूटी है कमर शह की घबराना मगर अकबर फर्जंद नबी तेरी मैया को उठाएगा ज़हरा ज़हरा अकबर का भी पुरसालो ज़हरा ज़हरा अकबर का भी पुरसालो पामाल हुए कासिम जब घोड़ों की टापों से पामाल हुए कासिम जब घोड़ों की टापों से किस तरह चचा तेरी मैया को उठाएगा ज़हरा ज़हरा कासिम का भी पुरसालो ज़हरा ज़हरा कासिम का भी पुरसालो हाथों के कटने का कुछ गम न दिलावर को हाथों के कटने का कुछ गम न दिलावर को सैलानियों का पर्दा अब कौन बचाएगा ज़हरा ज़हरा आबाद का पुरसालो ज़हरा ज़हरा आबाद का पुरसालो सरवर ने उठाए थे सब साथियों के लाशें सरवर ने उठाए थे सब साथियों के लाशें शब्बीर तेरा लाशा अब कौन उठाएगा ज़हरा ज़हरा शब्बीर का पुरसालो ज़हरा ज़हरा शब्बीर का
پرسالو یا حسین 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 صلی اللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم خاتمۃ الزہراء سید نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا خلیف القربہ السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ یہودا ورب جسم قلقدہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا سید القرآن السلام علیکم یا کل ایمان السلام علیکم یا بدر ایمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا تاب الفضل وواصل ابن الحسن ومسلم ابن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مضاد والغر الشهيد رياح زمن تمام شهداء دست كربلاء ورحمة الله وبركاته. نعرے حیدری آواز بلند نعرے صلوات Thank you.